نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت اور علی رسالت میں محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ کرم کرم کہ کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کرم کہ کریمی ہی شان ہے تیری، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے۔ اور وہ میری جان سے زیادہ، وہ میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ وہ میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، میں ڈھونڈتا ہوں انہیں یہ مجھے ہوا کیا ہے، میں ڈھونڈتا ہوں انہیں یہ مجھے ہوا کیا ہے۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ اور آپ سب کی محبتوں کو حوصلہ دینے کے لیے پیش کرتا ہوں عشق کا انداز دیکھیں۔ غم فراق نبی میں، فراق کہتے ہیں جدائی کو، جب کسی سے کوئی بچھڑ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فراق۔ تو نبی سے بچھڑنے کے غم میں فراق عشق نبی میں جو آنکھ سے ٹپکے، نبی کے عشق میں اگر کوئی روئے اور اس کے آنکھوں سے جو آنسو ٹپکے، اس کے حوالے سے یہ شعر ہے کہ فراق عشق نبی میں جو آنکھ سے ٹپکے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ کوئی بلال سے پوچھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ سرکار کے عشق میں، محبت میں جو سزا ملتی ہے نا، اس سزا کا مزہ کیا ہے۔ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے،
تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ابھی آپ نے جناب ڈاکٹر محمد احمد نعیمی صاحب سے خانقاہ میں ہونے والے معمولات کے ایک معمول پر گفتگو فرمائی کہ یہاں ایصال ثواب بھی معمولات میں شامل ہے. اب میں اس کے دوسرے معمول پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. ایک ایصال ثواب تھا اور دوسرا جو خانقاہ میں کام ہوتا ہے. میں آپ بہت آسان لفظوں میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب سمجھ سکیں. دوسرا کام کیا ہوتا ہے خانقاہ میں؟ ذکر. کیا ہوتا ہے؟ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں نا, حلقہ بنا کے ہم سب ذکر کرتے ہیں. اب میں اس پر گفتگو کروں گا آپ سے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. آج کے اس دور میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے. کوئی ایسا شخص تو میرے خیال سے نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا ہوں. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور ہے کہ ہر شخص نے اپنی کامیابی کا ایک معیار, ایک لائن بنا رکھا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, ہم وہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, ہم وہاں پہنچیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, ہم ملینر بن جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, ہم ملٹی بلینر بن جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, ہم ریچسٹ ہو جائیں گے, پوری دنیا کے سب سے مالدار شخص بن جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے, بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہو جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. ہر شخص نے کامیابی کا ایک معیار بنا رکھا ہے اور ہر شخص اپنے دلوں میں یہی تمنا رکھتا ہے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے اور اس کامیابی کے لیے کوششیں وہ کر رہا ہے. کوششیں اس حد تک بڑھ گئیں کہ لوگ انسان نہیں بلکہ مشین بن گئے. اس قدر مصروف زندگی لوگ گزارنے لگے کہ راتوں کو نیند بھی نہیں آتی. اگر بہت جلد بازی میں کوئی شخص کسی کام کی الجھن میں بھاگا ہوا جا رہا ہو اور آپ اس سے کہیں السلام علیکم, وعلیکم السلام, تو وہ یہ عادت ہے تو جواب دے دے گا, لیکن آپ اس سے پوچھیں گے بھائی آپ کا نام کیا ہے تو سوچ میں پڑ جائے گا کہ میرا نام کیا ہے. اس کے بعد جب اسے اس کام کی الجھن سے جب وہ چھٹکارا پائے گا تو اچھا میرا نام محمد اسلم, میرے اسلم نام ہے, پہ آگے بڑھے. مطلب یہ ایک انسانی زندگی ہے جو ہمارے سامنے ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا نے جو آج اپنی کامیابی کا معیار اسٹیٹس بنایا ہے, کیا لوگ کامیاب ہیں؟ اگر بلینر بننے سے کامیابی مل جاتی, اگر ملٹی بلینر بننے سے کامیابی مل جاتی, ٹاپ کے انڈسٹریلسٹ بننے میں کامیابی مل جاتی, کیپٹلسٹ بننے میں کامیابی مل جاتی, ایک اچھے ڈاکٹر بننے میں کامیابی ملتی, فزیشین اور سرجن بننے میں کامیابی مل جاتی, کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بننے میں اگر کامیابی مل جاتی, تو ظاہر ہے کہ جب کامیابی انسان کو مل جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی میں کوئی بے چینی نہیں رہتی. لیکن سچائی یہ ہے کہ جو اس دوڑ میں شامل ہے, بھاگ رہا ہے, وہ چاہے ملٹی بلینر ہو, یہ سچ ہے کہ اس سے پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنی دولت ہے, لیکن اگر آپ اس کی زندگی کو دیکھیں گے تو عجیب بے بسی کی زندگی نظر آئے گی. آپ اس سے پوچھیں نا, کیا ملٹی بلینر, تیرے پاس تو بہت دولت ہے, تو منزل کو پا چکا ہے, تو تیری زندگی میں سکون ہونا چاہیے, قرار ہونا چاہیے, چین ہونا چاہیے, سکھی سکھ ہونا چاہیے, تجھے کسی بات کا ٹینشن تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ ایسے کسی شخص کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں گے, اس سے پوچھیں گے, تو وہ کہے گا میاں کس سکون کی بات کرتے ہو.
جب میں مڈل کلاس کی زندگی گزار رہا تھا تو 2 روٹی کھاتا تھا، رات میں چین کی نیند سوتا تھا۔ آج میرے پاس اتنی دولت ہے کہ واقعی مجھے پتا نہیں کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ میرا مینیجر اس کا حساب رکھتا ہے، میری کمپنی کا سی او سب حساب رکھتا ہے، مجھے تو پتا نہیں، میں تو صرف چیک پہ سائن کرتا ہوں، سال کا بجٹ دیتا ہوں، اتنے بلینز میرے ٹرن اوور ہوئے اور اتنا پروفٹ میں نے گین کیا، بات ختم ہو گئی۔ اب تو میں پیسوں کی شکل بھی نہیں دیکھتا، میرا والیٹ خالی رہتا ہے، میں جہاں جاتا ہوں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میرے صبرکان مجھے پورا کر دیتے ہیں۔ برسوں ہو گئے میں نے تو نوٹ کی شکل بھی نہیں دیکھی، پہلے تو اپنی کرنسی کو میں دیکھتا بھی تھا، میری جیب میں ہوتی تھی۔ اور سکون کی بات کرتے ہیں، اب میری زندگی تو اس دوراہے پر کھڑی ہے کہ ڈاکٹروں نے ڈائگنوز کیا ہے کہ اگر آپ کو صبح میں مارننگ میں 1 گلاس جوس پینا ہے، آپ کو فریش جوس، اور 250 mg کی ٹیبلٹ کھانی ہے، اور پھر دن میں شام کو آپ کو 1 باؤل سوپ پینا ہے اور 250 mg کی ٹیبلٹ کھانی ہے، اگر اس سے زیادہ آپ نے کوئی بھی انٹیک کیا تو آپ کی زندگی آف۔ کس سکون کی بات کرتے ہو آپ؟ نعمتیں بھری پڑی ہیں، لیکن میرے نصیب میں کیا؟ 1 گلاس جوس، 1 باؤل سوپ، اور اس سے زیادہ میں نے کچھ انٹیک کیا تو میری زندگی آف۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں ہم کوئی ضمانت نہیں لے سکتے، اور اس پر بھی ہمیں سونے کے لیے رات میں ٹیبلٹس لینی پڑتی ہے تو نیند آتی ہے۔ تو اگر بلینر بننا کامیابی کی دلیل ہوتی تو جو ملٹی بلینر ہے اسے کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک پریکٹیکل لائف ہے۔ تو یہ جو بھی کامیابی کا معیار ہم نے بنایا ہے، لیکن یاد رکھو سکون کو حاصل کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ سکون تو جہاں رب نے رکھا ہے وہیں پہنچو گے تو سکون ملے گا۔ تمہاری زندگی کو قرار وہیں ملے گا جہاں اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے کہ سکون کس فیکٹری میں بکتا ہے بھائی؟ کون سی فیکٹری میں ملتا ہے؟ یہ پروڈکشن دنیا کی کسی انڈسٹری کا ہے کیا؟ اگر یہ کسی انڈسٹری میں بنتا ہوتا تو یقیناً آپ بلینر بن کے اسے خرید لیتے، لیکن جب سکون کسی انڈسٹری میں ملتا ہی نہیں تو بلینر بننے سے اسے خریدے گا کیا؟ انسان کی زندگی کے قرار کا تعلق، سکون کا تعلق بلینر اور ملینر بننے سے نہیں ہوتا۔ آپ اپنی سمجھ سے جو نظام چاہو بنا لو، لیکن اسے کامیاب نہیں کہہ سکتے، اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ رب نے بڑے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا کہ اے دنیا میں بسنے والوں لوگوں، تم ملٹی بلینر میں کامیابی کی جھلک دیکھنا چاہتے ہو، تم انڈسٹریلسٹ اور کیپٹلسٹ بن کے کامیابی ہونے کی بات کرتے ہو، تو سن لو، کامیاب وہ شخص نہیں ہے جو انڈسٹریلسٹ ہو گیا، کامیاب وہ شخص نہیں ہے جو کیپٹلسٹ ہو گیا، کامیاب وہ شخص نہیں ہے جو ملٹی بلینر ہو گیا، کامیاب بس وہی ہے جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ کامیاب وہی ہے جس کے دل ستھرے ہو گئے، جس کے دل صاف ہو گئے، کامیاب وہی ہے۔ تو مجھے بتاؤ، کامیابی کا معیار، کامیابی کی منزل جو رب نے بتائی ہے وہاں کامیابی ملے گی، یا آج دنیا نے اپنی سمجھ سے جو بنا رکھا ہے وہاں کامیابی ملے گی؟ تو مولا، یہ دل صاف کیسے ہوتے ہیں؟ کیسے دل صاف ہوتے ہیں؟ کیپٹلسٹ بننے سے صاف نہیں ہوتے، نہیں۔ انڈسٹریلسٹ بننے سے صاف نہیں ہوتے، نہیں۔ دولت کما لینے سے صاف نہیں ہوتے، نہیں۔ آرام و آشائش کی چیزیں گھر میں اکٹھا کر لینے سے نہیں۔ کیسے صاف ہوتے ہیں؟ ذرا فرماتا ہے دلوں کو صاف کرنا ہے، یہ میری امانت ہے تیرے پاس، تو اسے میرے ذکر سے صاف کر۔ یہ دل صاف ہوگا، نہ تمہارے بلینر بننے سے صاف ہوگا، نہ ملینر بننے سے صاف ہوگا، یہ دل صاف ہوگا تو میرے نام کے ذکر سے صاف ہوگا۔ میرے نام کا ذکر کرو گے صاف ہوگا، فصلا، نماز پڑھو گے تو اسے قرار ملے گا۔ تو نام کے ذکر سے دل کو صاف ہوتا ہے اور نماز پڑھنے سے دل کو قرار ہوتا ہے، اور وہی شخص کامیاب ہے، وہی شخص مراد کو پہنچا جس کے دل ستھرے ہوئے۔ اللہ کے نام کے ذکر سے جس نے دل کو صاف کیا وہی کامیاب ہوا، یہ رب کا دعویٰ ہے۔ آپ تصور کریں، اس لیے
خانقاہ کی اہمیت اس نحس سے بھی ہے کہ یہ دل جو مادیات کی کثافت سے ہمارے گندے ہوتے ہیں، یہاں بیٹھ کر خانقاہوں میں ہم حلقے بنا کر اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل صاف ہو جاتے ہیں اور ہمارے قدم کامیابی کی منزل کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم کام ہے۔ اب یہ کثافتیں اگر دل میں جمع ہوتی رہیں، ہم نے اس کی صفائی کا انتظام نہیں کیا، تو جو ایمان کی شمع ہمارے سینوں میں روشن ہے، خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کثافتوں کی اتنی دبیز موٹی چادر دلوں پہ جم جائے کہ اس ایمان کی شمع بجھ جائے۔ ضرورت ہے، چونکہ اگر ایمان کی شمع بجھ گئی تو پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہ بچا۔ تو اسے صاف رکھنا ہے، اسے روشن رکھنا ہے، چونکہ یہ ایمان ہی ہے، ایمان ہی ہے۔ ایمان کتنا قیمتی ہے میں کیا بتاؤں آپ کو۔ آج کے اس دور میں بھلے ہی ہم ایمان کی قدر نہ کریں، لیکن ہمارے قدر کرنے یا نہ کرنے سے ایمان کی عظمت میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی نا۔ جسے اللہ نے باعظمت بنا دیا ہو، ایک قیمتی نعمت بنا دیا ہو، اس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ میں ایمان کے حوالے سے صرف ایک بات کہہ کے آگے بات کر کے ختم کروں گا۔ یہ ایمان جو رب کے فضل سے ہمارے سینوں میں ہے نا، یہ کتنا قیمتی ہے۔ آپ اس کا جائزہ ایک نظر میں لیں کہ اگر اللہ نے کسی کو جو ایمان پر مرا، ایمان پر خاتمہ ہوا، اس کی بات کر رہا ہوں، اگر ایسا کوئی شخص جس کا خاتمہ تو ایمان پر ہوا لیکن وہ بے عمل تھا، بڑا گنہگار تھا، تو اگر اللہ نے اس شخص کو اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے اگر سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دے گا، وہ مالک ہے سزا کے طور پر۔ ایمان پر بھی خاتمہ ہوا ہو تو بھی اللہ پاک جہنم میں ڈال سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اگر کسی ایسے شخص کو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اس کے عمل خراب تھے، تو سزا کے طور پر اگر اللہ نے کسی کو جہنم میں ڈال دیا، یہ الگ بات ہے کہ جہنم کے اونچے طبقے میں رہے گا، نچلے والے میں نہیں رہے گا، وہ تو کافروں کی جگہ ہے۔ ڈال دیا نا، تو یہ ایمان جو ہے نا، ایمان جہنم میں بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ کوئی ہے ایسی چیز آپ کے پاس جو آپ کے ساتھ جہنم میں جانے کو تیار ہو؟ یہ ایمان بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اب ایمان سے پوچھو، اے ایمان، تو تو جنت کا پھول ہے، تو تو جنت کی چیز ہے، تو یہ جہنم میں کیسے آ گیا؟ پوچھو نا ایمان سے۔ ایمان سے پوچھو گے تو ایمان یہی کہے گا، ارے اگر آج جب اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں میں اسے کیسے چھوڑ دوں، اور اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو پھر اسے جنت میں کون لے کر جائے گا؟ میں ہی تو ہوں جو جنت میں اسے لے کر جاؤں۔ کتنا قیمتی ایمان آپ تصور کریں۔ اس لیے بزرگان دین نے یہ طریقہ، یہ معمولات قائم کیا، کم سے کم ہفتے میں ایک دن ایسی جگہوں پہ جسے ہم خانقاہ کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کر جو ہفتے بھر کی کثافت، گندگی، حرص کی، لالچ کی، طمع کی، دنیاوی چیزوں کی جو گندگیاں، بغض اناد کی گندگیاں، نفرتوں کی گندگیاں، لالچوں کی گندگیاں، دین سے دور ہونے کی وجہ سے جو کثافتیں قلب پر جمع ہو گئی ہیں، جو ہمارے ایمان کی شمع کے اوپر گرد و غبار بن کے ایک سایہ بن کر ہے، تو ہم بیٹھیں اور حلقہ بنائیں اور اللہ کے نام کا ذکر کریں، اور اس ذکر کے ضرب کو اپنے قلب پہ لگا کر ان ساری کثافتوں کو ہم دور کر لیں، تاکہ ہمارے ایمان کی وہ شمع جو ہمارے سینوں میں ہے وہ روشن اور روشن ہو جائے۔ چونکہ ایمان والوں کی تو بڑی عظمت ہے نا، ایمان پر موت ہو گئی، کیا بات ہے صاحب۔ اب آپ دیکھیں، بات کر رہے تھے ایصال ثواب کی، اور اس کی موت تو سب کو آتی ہے، سب کو آئے گی، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب روح قبض کرتے ہیں تو ایک ہی فرشتہ ہے جسے ملک الموت کہتے ہیں، وہی سب کی روح قبض کرتے ہیں، کافروں کو بھی کرتے ہیں، مومنوں کی بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، گمراہوں کی بھی کرتے ہیں، مرتد لوگوں کی بھی کرتے ہیں، اور یہ گستاخوں کی بھی کرتے ہیں۔ یہ جو گستاخ ہوئے ہیں
ان کی بھی کرتے ہیں, مومنوں کی بھی روح قبض کرتے ہیں, ولیوں کی بھی کرتے ہیں, نبیوں کی بھی کرتے ہیں, سب کی روح وہی قبض کرتے ہیں, تبھی تو موت واقع ہوتی ہے. لیکن پیارے دیکھو, یہی ملک الموت ہے, ذات ایک ہے, لیکن ان کے روح قبض کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انداز بدل جاتا ہے. کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو انداز الگ, اور گستاخوں کی, یہ جو آج کے چلتے پھرتے حشرات الارض ہیں, کیڑے مکوڑے جو ہیں یہ, ان کی روح قبض کرتے ہیں تو انداز بالکل الگ, اور جب مومنوں کی روح قبض کرتے ہیں تو انداز بالکل الگ. آپ دیکھیے نا, ہمارے یہاں گنہگار سے گنہگار شخص بھی فوت ہو جاتا ہے نا, بے عمل سے اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے نا, تو ہم بالکل بنداس بے فکر ہو کے اس کا چہرہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. دیکھ لو بھائی, دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے ہیں بولو. لیکن تاریخ گواہ ہے, یہ جتنے گستاخ دنیا سے پہلے گئے اور جتنے جا رہے ہیں اور جتنے جانے والے ہیں, ان کی بات بھی کر رہا ہوں. یہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں اپنے عصر کی, اپنے لوگوں کی بڑی شخصیتیں ہیں, لیکن کسی کا چہرہ مرنے کے بعد دکھایا نہیں گیا, نہیں دکھایا گیا. اور ہمارے یہاں بے عمل سے بے عمل آدمی بھی ہو, زیارت کا پروگرام ہوتا ہے بھائی, نہلا دھلا کے کفن پہنا کے چہرہ کھول کے رکھ دیتے ہیں, آؤ بھائی سب دیکھ لو, کوئی فکر نہیں, کوئی خوف نہیں. لیکن یہ اپنے کسی بڑوں کا چہرہ, یہ ایک تاریخ ہے بابو, نہیں دکھاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے. جب حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے, تو ایک فطری چیز ہے. اس کو تھوڑا سا ایک مثال دوں تو آپ کو بات اور سمجھ میں آئے گی. اگر آپ یہاں سے انڈیا آؤ, محبوب الہی پاک کے آستانے پر حاضری کی غرض سے آؤ, اور ایک شخص آپ کا سورینام سے بھی پہنچے وہاں, حالانکہ اس سے کوئی دوستی نہیں, کوئی جان پہچان نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں. اب آپ دونوں اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے, لیکن ملے, بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں سورینام سے آیا ہوں. تو آپ مجھے بتائیے, دل میں آٹومیٹکلی محبت پیدا ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک فطری چیز ہے نا, فطری چیز ہے نا, محبت تو پیدا ہو ہی جائے گی. حالانکہ آپ اسے جانتے نہیں, کوئی رشتہ دار بھی نہیں, اس سے پہلے کبھی ملے بھی نہیں. آپ فرش, ہاں بھائی میں بھی سورینام کا, ارے آؤ بھائی چلو چائے پیتے ہیں. آپ بھی سورینام سے ہیں؟ جی میں بھی سورینام کا ہوں, آئیے چلیے چائے پیتے ہیں. یہی تو کیفیت ہوتی ہے نا ہماری, ہوتی ہے نا کسی اجنبی جگہ پر. ایک ملک کا صرف ہے تعلق, کچھ نہیں, آٹومیٹک محبت پیدا ہو گئی ہے نا. بس یہی معاملہ یہاں بھی ہے, یہی معاملہ یہ بھی. چونکہ فرشتوں کا جو عقیدہ ہے ہمارے آقا کے حوالے سے, وہ سارے فرشتوں کا ایک ہے, وہی عقیدہ ہے جو جبریل امی کا ہے. چونکہ سارے ملائکہ کے سردار کا نام کیا ہے؟ جبریل امی ہے. اور یہ ہمارے یہاں دنیا میں پولیٹکس ہوتی ہے, الگ الگ پارٹیاں ہوتی ہیں, یہ لیبر پارٹی ہے, کنزرویٹو پارٹی ہے, یہ فلاں پارٹی ہے, سب کے, لیکن فرشتوں کی ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی لیڈر ہے. اس لیڈر کا نام کیا ہے؟ جبریل امی. وہاں کوئی اپوزیشن نہیں. جو سردار کا عقیدہ وہی سارے فرشتوں کا عقیدہ. اب آپ کو پتہ ہی جبریل امی کا کیا عقیدہ. معراج کی رات میں, اس سفر میں جبریل امی نے اپنا عقیدہ ظاہر کر ہی دیا نا. سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, اللہ کے پیارے حبیب سے کہا, یا رسول اللہ اب میری حد تو یہیں تک ہے, اگر میں اس سے اوپر ایک بال کے برابر بھی اوپر گیا تو میرے پر جل جائیں گے, جل جائیں گے. آپ جائیے, آپ جائیے. لیکن دیکھیے جبریل امی نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا. جبریل امی بھی نور, اللہ کے پیارے حبیب بھی اگر صرف نور, تو جب ایک نور کا پر جلے گا تو دوسرا نور نہیں جلے گا. لیکن جبریل امی نے عقیدہ ظاہر کر دیا, اللہ کے پیارے حبیب نور میں ہوں, لیکن آپ کی نور کی بات کچھ اور ہے. آپ میری طرح نہیں ہیں کہ میں آپ کو روک لوں, آپ جائیے. اگر جبریل امی اپنی طرح نبی کو سمجھتے تو روک لیتے نا, کہ میرے پر جل جائیں گے آپ کے بھی جل جائیں گے. یا جبریل امی نبی کو, اپنے کو نبی کی طرح سمجھتے, آپ جا رہے ہیں چلیے میں بھی چلتا ہوں, جب آپ جا سکتے ہیں آپ بھی نور ہیں, میں بھی نور ہوں, جا سکتا ہوں, آپ بھی چلیے میں بھی چلتا ہوں. تو جبریل امی نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ نبی ہماری طرح نہیں اور ہم نبی کی طرح نہیں. تو جب جبریل امی کا یہ عقیدہ آ گیا تو سارے فرشتوں کا یہی عقیدہ, اب سارے فرشتوں کا یہی عقیدہ ہے. تو جب ہم جیسے گنہگار
نبی کے غلاموں کی روح قبض کرنے ملک الموت آتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں اچھا یہ وہی ہے جو نبی کی تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام، گنہگار ہے لیکن نبی کا وفادار ہے، تو ان کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے. ارے یہ تو میرے عقیدے والا ہے، یہ تو میرے عقیدے والا ہے، یہ نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا اور اپنے کو نبی کی طرح نہیں سمجھتا، یہی عقیدہ تو میرا ہے. اس یکسانیت کی وجہ سے مروت آ جاتی ہے. تو پھر وہ روح ہماری کیسی نکالتے ہیں معلوم ہے؟ ایسے نکالتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکال لیا جائے. اس لیے ہمارے چہروں پہ کوئی سلوٹ نہیں آتی، ہمارے چہرے مسک نہیں ہوتے، ہمارے رخ ٹیڑھے نہیں ہوتے، ہماری آنکھیں کھنچتی نہیں ہیں، ہمارے منہ ٹیڑھے نہیں ہوتے، شاداب رہتے ہیں جیسے ابھی یہ سو گیا. گنہگار سے گنہگار شخص ہو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی یہ سو گیا ہے. اس لیے کہ روح انہوں نے ایسی نکالی جیسے پھولوں سے خوشبو نکل جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی جب ان گستاخوں کی روح نکالنے کے لیے پہنچتے ہیں، اچھا نبی کو اپنی طرح سمجھتا تھا، اپنے کو نبی کی طرح سمجھتا تھا، تو اب ظاہر ہے کہ ان کے عقیدے سے اختلاف کرنے والا جو ان کا عقیدہ اس کا مخالف ہے یہ، تو ظاہر ہے وہاں مروت نہیں، وہاں شدت آ جاتی تھی. اس لیے وہ روح ہی نہیں نکالتے، جب روح کھینچتے تھے تو خدا جانے کیا کیا کھنچ جاتا ہے. اس لیے کہ چہرے ان کے بگڑ جاتے ہیں. تو آپ کو میں بتاؤں کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے، گنہگار سے گنہگار شخص ہو، موت تو سب کو آتی ہے اور سب کو آئے گی، لیکن یہ موت کسی کو مارنے کے لیے آتی ہے اور یہ موت کسی کو موت کے بعد زندگی دینے کے لیے آتی ہے. کافروں کی موت مارنے کے لیے آتی ہے اور مومنوں کو موت کے بعد زندگی دینے کے لیے آتی ہے. میں اس مقام پر کہتا ہوں کہ مومن کی موت ایک پل ہے، ایک برج ہے. کیا ہے؟ ایک برج ہے. اور وہ برج کیا کرتا ہے؟ عاشق کو معشوق سے ملاتا ہے، طالب کو مطلوب سے ملاتا ہے، محب کو محبوب سے ملاتا ہے، قاصد کو مقصود سے ملاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مومن کی موت مدینے کے ویزے سے زیادہ افضل ہے. قاضی صاحب، مومن کی موت مدینے کے ویزے سے زیادہ افضل. ارے بھائی مدینے کا ویزا ملے گا، آپ جاؤ گے، مکہ شریف جاؤ گے، مدینہ شریف جاؤ گے، کیا دیکھو گے وہاں؟ گنبد خضرا کے حسین نظارے دیکھو گے، ہے نا، ریاض الجنہ دیکھو گے، مواج پاک دیکھو گے، ہے نا، استوان عائشہ دیکھو گے، استوان وفود دیکھو گے، منبر رسول دیکھو گے، مدینے کی سنہری گلیاں دیکھو گے، وہاں کی آب و ہوا دیکھو گے، فضا دیکھو گے، رحمتوں میں ڈوبی ہوئی نور نکھت سے معمور راتیں دیکھو گے، یہ سب تو دیکھو گے نا. تو ویزا ملے گا، مدینے جاؤ گے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تو مکان ہے نا. گنبد ایک مکان ہے، ریاض الجنہ مکان ہے، استوان عائشہ مکان ہے، منبر رسول مکان ہے. تو مدینے کا ویزا ملے گا تو کیا دیکھو گے؟ مکان دیکھو گے نا. اور مومن کی موت وہ ویزا ہے جو مکان کو نہیں، اس مکین کی زیارت کرائے گی، اس مکین کی زیارت کرائے گی. تو یہ اعزاز کسے حاصل ہے؟ مومن کو حاصل ہے. تو مومن ہوا ایمان سے، ایمان سلامت رہا تو مومن رہا. اور ایمان کی سلامتی کے لیے اپنے قلبوں کی کثافتوں کو، آئیے تشریف لائیے مولانا شفیق الرحمان صاحب قبلہ. معاف کیجیے، کوئی بات نہیں، تشریف لائیے. کثافتوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان نعمتوں کو کی قدر کیجئے، اپنے دل کو کی کثافتوں کو دور کیجئے. اور دل کی کثافتیں دور ہوتی ہیں اللہ کے نام کے ذکر سے. اللہ کے نام، اسی لیے خانقاہوں میں یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں کہ آپ دنیا کے دنیاوی معاملات میں نہ جانے کیسی کیسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے ہر گناہ اپنا ایک اثر آپ کے قلب پر چھوڑتا ہے، اسے بے چینی میں ڈال دیتا ہے. دماغ تو آپ کو گمراہ کر کے گناہ بھلوا دیتا ہے، لیکن دل نہیں بھولتا، وہ بے چین رہتا ہے.
جب آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس کی آواز و بے چینی کو آپ محسوس نہیں کرتے، لیکن وہ بے چین رہتا ہے. تو میرے پیارے، اس بے چین دل کو قرار ملتا ہے، وہ صاف ہوتا ہے اللہ کے نام کے ذکر سے، اور اسے قرار ملتا ہے نماز پڑھنے سے. اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں کا اہتمام ہمیں یقینی طور پہ، لازمی طور پہ کرنا چاہیے. یقیناً یہ نہ سمجھیے کہ یہ آخرت کی چیز ہے، اس کا اجر آخرت میں ملے گا، نہیں، یہ دنیا کی چیز ہے. آخرت میں تو رب کی مرضی ہے، وہ کیا انعام دے گا، ہمارے کس عمل سے ہم نجات پائیں گے، یہ چھوڑ دیں آپ. لیکن یہ چیز دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اگر قرار و سکون کی زندگی آپ چاہتے ہو، اطمینان بخش زندگی چاہتے ہو، مطمئن زندگی چاہتے ہو، تو اپنے دل کو بھی صاف کرتے رہو اور خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کے اپنے قلب کو استقامت بھی دیتے رہو. انشاءاللہ مولا تعالیٰ یہاں بھی کامیابی ہوگی، وہاں بھی کامیابی ہوگی. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بندہ، آپ بتائیے کتنی مصیبتیں ہیں آج، قدم قدم پر ایک خوف ہے. کوئی بھی شخص کسی بھی کام کے حوالے سے پوری طور پہ اس کو اپنے اندر کانفیڈنس نہیں پاتا کہ یہ کام ہو ہی جائے گا. ایک تذبذب کا عالم ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا، کامیاب ہوں گی کہ نہیں ہوگی، چونکہ ایسا ایٹماسفیئر ہے. ایک شخص کمٹمنٹ کرتا ہے، کمٹمنٹ کرنے کے بعد اسے وہ ڈینائی کر دیتا ہے. ایسے معاشرے میں ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز ہو جائے تبھی یقین ہوتی ہے، وگرنہ جب تک ہونا آپ شیور نہیں رہتے. ایک ایسی سوسائٹی میں، یہ زمانہ کسی زمانے میں تھا کہ اگر کسی نے کمٹمنٹ کر لیا تو کمٹمنٹ کے بعد بالکل اطمینان ہو جاتا تھا کہ اب اس نے وعدہ کر لیا تو یہ کام سمجھ لو ہو گیا. لیکن آج ایسی سچویشن نہیں ہے. کتنے مصائب ہیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے. میں کہتا ہوں اس مقام پر اللہ نے کیسی یہ قوم بنائی ہے، یہ مسلمان قوم، جسے مٹانے کے لیے ساری دنیا دنوں رات جاگ رہی ہے، ملٹی بلینز خرچ کر رہی ہے، کانسپریسی کر رہی ہے، نئے نئے پروگرام بنا رہی ہے، نئے نئے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. آج کل اخباروں میں اور میڈیا میں خبریں وہ نہیں آتی ہیں جو واقعہ ہوتا ہے، بلکہ پہلے خبروں کو مینیج کیا جاتا ہے، پھر اس حساب سے خبریں دی جاتی ہیں کہ اس خبر کو دینے سے یہ ہوگا، اس خبر کو دینے سے یہ ہوگا. وہ پروگرام پہلے ہی سے طے ہوتا ہے، پھر خبریں آتی ہیں. اور ایسی ساری خبروں کا مین ٹارگیٹ، سب سے مین ٹارگیٹ کون ہے؟ اسلام اور مسلمان. ایسے حالات میں ہم جی رہے ہیں. اب مجھے بتائیے ہمیں کتنی مضبوط مدد کی ضرورت ہے، کتنے بڑے سہارے کی ضرورت ہے، کتنے پازیٹیو بیک اپ کی ضرورت ہے، ایک ہمت کی ضرورت ہے. اور کتنی بڑی نعمت ہمیں اللہ نے دے رکھی ہے کہ ایک بندہ جب قیام کی حالت میں، نماز کی حالت میں قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ رب اپنے اس بندے کے درمیان کے سارے حجاب ہٹا لیتا ہے، بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تم رب کے حضور میں عبادت کے لیے کھڑے ہو اور رب کی توجہ تم پر ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور آپ ایسی نعمتوں سعادتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہو. کل بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے، آج بہت زیادہ ضرورت ہے. کم سے کم 5 وقت رب کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو جائیں، صدق دل کے ساتھ امان میں آ جائیں، ہمارے دل کو قرار ہو جائے، زندگی کو سکون مل جائے، ہمارے قدموں کو استقامت مل جائے، ہماری جو فکر بھٹک رہی ہے اسے قرار مل جائے، ہمارے فکر میں جو گندگیاں آ گئی ہیں، گندگیاں آ گئیں، اس میں پاکیزگی آ جائے، بے چین دلوں کو قرار مل. کیا آج اس کی ضرورت نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں. تو خانقاہ کا کام یہی ہوتا ہے. ایک یہ فرض ہے، آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے، یہ حکم ہے، فریضہ ہے. نہیں پڑھ سکے تو قضا کرنا ہے، معافی نہیں ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے. لیکن خانقاہیں کرتی کیا ہیں؟ احکام بتانے کے ساتھ ساتھ اس احکام کی ادائیگی ادا کرنے میں محبت کی آمیزش کرتی ہے. ادا کرو اور محبت سے کرو. سمجھ گئے نا؟ تو میرے پیارے، ان سب چیزوں کو ہمیں پریپیئرڈ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں جن لوگوں نے اس پر قائم رہے، جنہوں نے اپنے دل صاف کیے اور کامیاب ہوئے، ان کا مقام کیا ہوا؟ وہ ولی اللہ کہلائے. کیا کہلائے؟ ولی اللہ کہلائے.
دنیا کے کامیاب لوگوں کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ملٹی بلینر کہتے ہیں، ون آف دی ون ریچسٹ مین کہتے ہیں آپ، یہی تو کہتے ہیں. لیکن جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے دل صاف رکھے، جن کے قلبوں میں ایمان کی ضیائیں روشن رہیں، جو رب کے ذکر و فکر میں مستغرق رہے، وہ کیا بنے؟ کامیاب ہو کر ولی اللہ بنے. اب آپ بتائیے ولی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی دیکھیے، اللہ کا دوست. کیا ہے؟ اللہ کا دوست. اور یہ اللہ کا دوست کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے، خود رب کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہوشیار، خبردار، بی کانشیس، بی الرٹ، دیز آر مائی فرینڈس. یہ میرے دوست ہیں. آپ تصور کرو، ایک بندے کے لیے اس سے بڑا کوئی پریولیج ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ریگارڈ، اس سے بڑا آنر، اس سے بڑا ریسپیکٹ، اس سے بڑا آدر، اس سے بڑا سمان، اس سے بڑی عزت اور کچھ ہو سکتی ہے کہ وہ بے نیاز مالک ہو کر کسی بندے کو اپنا دوست کہے؟ یہ انعام ملا. ایک کامیابی ہے، ایک کامیابی یہ ہے. یہ کامیاب دنیا میں ہوا، یہ کسی کو سکون کیا دے گا؟ اس کی زندگی کو آج بھی قرار نہیں. میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہندوستان میں کہ ہندوستان میں دو طرح کے مسلمان آئے. کتنے طرح کے؟ باہر سے. ایک بھارت کی زمین کے لیے آیا اور ایک مصطفیٰ کے دین کے لیے آیا. جو بھارت کی زمین کے لیے آیا اسے ظہیر الدین بابر کہتے ہیں. بابر ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے دین کے لیے آیا اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں. تو جو مصطفیٰ کے دین کے لیے آیا آج بھی وہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے، اور جو صرف زمین کے لیے آیا تھا پتہ بھی نہیں اس کی قبر کہاں ہے. تو کامیاب وہی ہے، کامیاب وہی ہے جس نے اپنے دل صاف رکھے. کیسے؟ اللہ کے نام کے ذکر سے، اور جس نے نماز پڑھی، وہی کامیاب ہے. اب جو اللہ نے کامیابی کا راستہ اور معیار بنا دیا، اس سے ہٹ کر آپ کامیابی ڈھونڈو تو کامیابی تو نہیں ملے گی. لیکن ہاں، جان بوجھ کر اپنے جان کو بلا وجہ مصیبت میں ڈالنا اور ایک پچھتانا، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے. بحمد تعالیٰ ہم مومن ہیں، ہمیں یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے کہ کامیابی واقعی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں اور نماز قائم کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ جو کثافت ہمارے دلوں پہ جمے اللہ کے نام کے ذکر سے اس کو صاف کریں، اور نماز پڑھتے رہیں تاکہ ہمیں استقامت حاصل رہے. انشاءاللہ تعالی یہ ایک دوسری چیز جو خانقاہ میں ہوتی ہے، میں نے آج اس کا ذکر کیا. ان ولیوں کے بڑے مقام ہیں. آپ دیکھیں، اب اسی موت کے حوالے سے میں ذکر کروں. ایک عام مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی روح کو، جیسا میں نے بتایا کہ آٹے سے جیسے بال نکالا جاتا ہے. لیکن انہی مومنین میں وہ جو مومنین کامل ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، جو زندگی بھر ذکر الہی میں مشغول رہے، جو اللہ کے ذکر میں اس کی یادوں میں مستغرق رہے، وہ جو ولایت کے مقام پر پہنچتے ہیں، محبوبیت کے مقام پر پہنچتے ہیں. اب ان کی بھی موت کا انداز دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیسے کامیاب ہوئے یہ لوگ. یہ ہے کامیابی. ان کی کامیابی کا حال یہ دیکھیں کہ جب یہی ملک الموت روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تو ان کی آمد سے پہلے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور اللہ کے اس ولی بندے کے سیدھانے کھڑی ہو جاتی ہے. ان میں سے کچھ شفقت سے اس کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کچھ اس کے سینوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں. جیسے باپ اپنے بیٹے پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے نا، پیار محبت سے، اسی طرح سے فرشتے آتے ہیں اللہ کے اس ولی بندے کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کچھ اس کے سینوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. پھر کچھ فرشتے نغمے توحید کا ترانہ شروع کر دیتے ہیں. وہ نغمے توحید کے ترانے کو سن کر وہ اللہ کا وہ محبوب بندہ اس قدر اس میں محو ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا ہوش نہیں رہتا. پھر اسے عرش الہی کے جلوے دکھائے جاتے ہیں، اس کی نظریں عرش الہی کے جلووں میں مستغرق ہو جاتی ہیں، اور سماعتوں سے نغمے توحید کے ترانے جا رہے ہوتے ہیں. وہ اس میں کھو جاتا ہے اور ملک الموت ہلکے سے اس کی روح لگا لیتے ہیں. تو مجھے بتاؤ کامیاب کون ہے؟
وہ دنیا کا بلینر بننے والا کامیاب ہے، یہ اپنا دل صاف رکھنے والے کامیاب ہیں۔ کون کامیاب ہے میرے پیارے؟ تو ہم اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، نبی سے محبت رکھتے ہیں، نبی کی غلامی پر ناز کرتے ہیں، نبی کی غلامی کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھتے ہیں، سب سے قیمتی نعمت سمجھتے ہیں۔ تو پیارے، صرف سمجھ سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اپنی طرز زندگی بھی اسی طرح بنانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ اب ہم اپنی حالت ایسی کیوں بناتے ہیں کہ دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے اور ہمیں بھوک بھی بہت تیز لگی ہوئی ہے، اور ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور چلا رہے ہیں صرف کہ ہم بھوکے ہیں۔ ارے بھائی، کھانا لگا ہوا ہے، آپ دسترخوان پہ بھی بیٹھے ہو، ہاتھ کو بڑھاؤ، روٹی کو اٹھاؤ، نوالا بناؤ، منہ میں رکھ لو، سارا تو انتظام ہو ہی گیا ہے، لیکن آپ ہاتھ بڑھانے ہی نہیں چاہتے، روٹی اٹھانے ہی نہیں چاہتے، نوالا منہ تک لے جانا ہی نہیں چاہتے، جبکہ نعمت بھی رکھی ہوئی ہے، آپ بھی موجود ہیں، اور شکوہ یہ ہے کہ ہم بھوکے ہیں۔ ارے بھائی، دسترخوان پہ بیٹھ کر اگر آپ بھوکے رہ جاؤ تو اس میں دسترخوان کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے دسترخوان کا؟ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، زبان تالو سے چپک رہی ہے، پیاس ہے پیاس ہے، نعرے لگا رہے ہو، اور دریا کے کنارے بیٹھے ہو، پانی بہ رہا ہے۔ ارے بھائی، ہاتھ اٹھاؤ، اپنے چلوں میں پانی کے قطرات کو لو اور ڈال لو اپنے منہ میں، تمہاری حلق بھی تر ہو جائے گی، کانٹے چبھنے بھی بند ہو جائیں گے، تالو سے زبان نکل جائے گی، تمہیں راحت محسوس ہوگی۔ اب تم ایسا اگر نہ کرو، صرف شکوہ کرو کہ میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، تو ارے بھائی، دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی تم اگر پیاسے ہو تو اس میں دریا کا کیا قصور ہے؟ دریا کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح سمجھو، بزرگوں کا کرم بھی ہے، ان کی غلامی بھی ہمارے ہاتھ آ گئی، ان کی غلامی و ارادت کا سلسلہ بھی ہمارے پاس ہے، ان کی بارگاہوں میں ہماری حاضری بھی ہوتی ہے، ان کی محفلیں بھی ہم سجاتے ہیں، ان کی یادیں بھی مناتے ہیں، ان کی محفلیں سرا کے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، ان کے ذکر و فکر سے محظوظ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل نہیں بناتے۔ پھر بھی ایسے حالات میں اگر کوئی کو کہے کہ ہم اس خواجہ و غوث کی دنیا میں پریشان حال ہیں، تو اس میں خواجہ و غوث کا کیا قصور ہے؟ غلام ہو، صرف دعوے سے غلام مت بنو میرے پیارے، غلامی کا حق ادا کرو۔ آج سب سے بڑا بیک ٹرا یہ ہے، پہلے اور آج میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، پہلے کسی مسلمان کو یہ کہنا نہیں پڑتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ایک اجنبی سے اجنبی شخص بھی دیکھ کر پہچان جاتا تھا کہ بھئی یہ کوئی اور نہیں، یہ تو مسلمان ہی ہے۔ اور آج ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں آئی کارڈ اور پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے۔ تو میرے پیارے، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے مسلمان ہونے کو آئی کارڈ اور پاسپورٹ سے مت بتاؤ، اپنے عملی زندگی سے کر کے بتاؤ کہ تم چلو تو لوگ سمجھیں کہ ایسا چلنے والا کوئی اور نہیں، مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ جس دن تم اپنے بزرگوں کی طرز زندگی کو اپنا لو گے، ان کے اقوال پر عملی زندگی شروع کر دو گے، خدا کی قسم تمہاری زندگی ایک نئے انداز میں دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف ہمیں سننا ہے اور سنتے ہی رہنا ہے، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں سننا ہے اور اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے اس سنے ہوئے اقوال کے مطابق۔ جہاں سے بھی آپ چاہو شروع کر دو، شروع کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ پریپریشن نہیں ہوتا، جہاں سے چاہو شروع کر دو۔ میرا یقین ہے، اس فقیر اشرفی گدائے جیلانی کا یقین بولتا ہے کہ اگر واقعی میں تم کہیں سے بھی شروع کر دو بات شروع کرنے کی، چلو سب سے میں آسان، تم رات میں سو گے بھی، جاؤ گے گھر پہ، جاؤ گے، چلو یہیں سے شروع کر دو، شروع کرو۔ سونے جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، رکو، سوچو، میں سونے جا رہا ہوں، میرے آقا بھی تو آرام فرماتے تھے۔ آقا جب آرام فرماتے تھے تو آرام فرمانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اچھا، وضو فرماتے تھے، چلو آج میں بھی وضو کر کے سو۔ ابھی یہیں سے شروع کر دو۔ میرا یقین بولتا ہے کہ پیارے آقا کے انداز پہ اگر تم سونا شروع کر دو گے نا، تو رب کی رحمت، اس کی مشیت انشاءاللہ تمہیں بیدار ہونا بھی سکھا دے گی، تمہیں زندگی گزارنا بھی سکھا دے گی۔ شرط یہ ہے میرے پیارے، اس صدق کے ساتھ شروع کر دو۔ ضرورت اس بات کی ہے، شروع کرو، نفاق کو، بغض کو، اناد کو، حسد کو، جلن کو،
لالچ کو، حرص کو، مکر کو، فریب کو، ریا کو، دروغگوئیوں کو، جھوٹ بولنے کو، ان سب کو اپنی زندگی سے دور کر دو۔ یہ تمہارا شعار نہیں ہے، یہ مکاری تمہارا شعار نہیں ہے، یہ حرص و لالچ تمہارا شعار نہیں ہے، یہ سب جس کے اندر نہ ہو، اسی لیے تو اسے اشرف المخلوقات کہا گیا۔ یہ لالچ انسانوں کی چیز نہیں ہے، یہ تو حیوانوں کی چیز ہے۔ اللہ نے ان سب چیزوں سے تمہیں الگ کیا تھا، تم نے پتہ نہیں کیوں اسے لیا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کو دور کرو، پھر دیکھو زندگی کا ایک الگ لطف آئے گا، ایک الگ لطف آئے گا، تمہارے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، تمہارے جینے کا انداز بدل جائے گا۔ یہ بات میں کوئی کتابی نہیں کہہ رہا ہوں، چلیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، بزرگوں سے بھی کہتا ہوں، چلیے ایک پریکٹیکل کیجیے۔ آپ صرف 1 مہینہ، اونلی 1 منتھ نماز کو قائم رکھیے۔ کچھ بھی ہو جائے، ٹرین چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، گاڑی چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن نماز مت چھوڑیے۔ میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ 1 مہینہ اس پر قائم رہیے، پھر 1 مہینے کے بعد نماز خود ہی آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ آپ کر کے تو دیکھو یار، کر کے تو دیکھو میرے پیارے، پھر دیکھو کیا لطف آتا ہے۔ آج تمہیں سایہ بھی ڈرا رہا ہے نا، سایہ سے بھی ڈر لگ رہا ہے نا، نماز کو اپنے سینے سے لگا دو۔ خدا کی قسم، ظلم و تشدد کی کیسی ہوئی آندھیاں بھی چلیں گی نا، اس سے بھی خوف نہیں آئے گا تمہیں۔ جو بندہ 5 وقت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہو، ارے بھائی ایک آدمی ہے جو منسٹر کی آفس میں کام کرتا ہے، اور دوسرا آدمی جو آفس میں کام نہیں کرتا لیکن 3 بار پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے، تو دیکھیے کیسے سینے چوڑے کر کے چلتا ہے وہ۔ اس کا آنا جانا پی ایم کے ہوا آفس میں ہے، دیکھیے اس سے لوگ ملتے ہیں، ارے صاحب یہ پی ایم کے یہاں، اس سے پی ایم سے تعلقات ہیں، پی ایم کے یہاں آ جاتا ہے، ہمارے پریزیڈنٹ سے اس کے تعلق ہے۔ دیکھیے کتنا بے خوف گھومتا ہے اس ملک میں، اور تم، اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ 5 وقت تمہیں یہ سعادت نصیب کرتا ہے۔ میرے بندو آؤ میری بارگاہ میں، جب تم کھڑے ہوتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں، تمہاری عبادت، اور ایسی حالت میں کھڑے ہوتے ہو، ایسی حالت میں کھڑے ہوتے ہو، چونکہ میں دیکھوں گا نا، تو میں جسے دیکھوں اس کی حالت بھی تو ویسی ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا، جب ایک بندہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے اور نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو کھڑے ہونے سے پہلے رب فرماتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں، اس کے اندر جتنے گناہ ہیں نا وہ اس سے جدا کر لو، نکال لو، اور ان سارے گناہوں کو الگ کر دو اس سے۔ فرشتے اس کے سارے گناہ نکال لیتے ہیں۔ اب بتائیے سارے گناہ نکل گئے اور آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اور رب کی توجہ آپ پر، رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کی عبادت میں کھڑے، گناہوں سے خالی ہو گئے۔ آپ سوچئے اب نماز ادا کر رہے ہیں صدق دل سے، میاں انہماک کے ساتھ، رب کے ذکر میں، اس کی یادوں میں مستغرق ہو کے آپ جو بھی دعا مانگو، گناہ الگ کر لیے گئے، عبادت میں ہو، رب کی بارگاہ میں ہو، دعا قبول نہ ہو۔ لیکن دیکھیے ہماری مادیت کا اثر دیکھیے کہ وہاں بھی ہمارا ذہن بھٹکتا رہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو نا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب وہ بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے آپ سوچو، نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں، مولا وہ جو نماز سے پڑھنے سے پہلے اس کے گناہ الگ کیے تھے، وہ جو سب رکھے ہوئے ہیں الگ، اس سے یہ نماز سے فارغ ہو گیا، اب اس کا کیا کروں، اب اس کا کیا کروں؟ تو رب فرماتا ہے جب تم نے الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو۔ آئے ہے، کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں، خدا کی قسم ہے۔ اس لیے میرے عزیز، میرے پیارے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آخری بات میں اس حوالے سے کہہ کے بات کو ختم کروں گا۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی ایک آنریبل، ریسپیکٹڈ کوئی انسان آپ کو کوئی گفٹ دے تو کیا آپ اسے یوں ہی اپنے گھر میں کہیں ڈال دیتے ہو، اسے نظر انداز کرتے ہو؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں نا۔ اس کو آپ ایک اپنے گھر کے اس اچھے مقام پر ایک شوکیس میں لگا کر، تاکہ ہر آنے والا دیکھے کہ مجھے کس بڑے نے یہ گفٹ دیا ہے، اور آپ کو وہ گفٹ حاصل کرنے کے بعد ایک فخر سا محسوس ہوتا ہے نا، کہ یہ مجھے فلاں نے یہ گفٹ دیا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، کتنا خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنے کو کتنا بوسٹ محسوس کرتے ہیں آپ، بھائی فلاں نے مجھے، پریزیڈنٹ نے یہ ایوارڈ دیا ہے، یہ اس کا گفٹ ہے۔ کسی شو روم میں، شوکیس میں آپ اسے سجا کے رکھتے ہو،
یہی ہے نا آپ کا نیچر. یہ مجھے حیرت ہوتی ہے, ایک دنیا کا تاجدار آپ کو دے کوئی گفٹ تو اس کا اتنا پریپریشن, اس کی اتنی عزت, اس کی اتنی قدر, اور وہ جو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے, جو کریٹر ہول آف دی ورلڈ ہے, یہ نماز وہ گفٹ ہی تو دی ہے آپ کو. اے محبوب کیا لائے ہو؟ مولا تیری اطاعت لایا ہوں, تیری بندگی لایا ہوں, ہے نا. اللہ پاک فرمایا کہ محبوب ہم خوش ہوئے, سلامتی ہو تم پر. آپ پڑھتے ہو نا تحیات پورا, آپ وہ دیکھیں تو جیسے ہی رب نے فرمایا محبوب سلامتی ہو تم پر, تو پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ مولا صرف مجھ پر ہی نہیں میرے سالے بندوں پر بھی ہو. تو اپنی امت کا ذکر کیا نا رب, ملاقات ہو گئی, ساری بات ہو گئی. اب نبی آنے لگے پھر اپنی امت میں. محبوب جا رہے ہو, اپنی امت میں جا رہے ہو. تو محبوب جب تم آئے تھے تو تم نے اپنی امت کا ذکر کیا تھا نا, تو اب جا رہے ہو تو اپنی امت کے لیے بھی تحفہ لیتے جاؤ میری طرف سے. اب آپ سوچئے کتنی محبت ہمیں اس تحفے سے کرنی چاہیے, ہم کیا اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی چیز ہے. اسے لوگ بہت سمجھتے ہیں نماز پڑھنا ڈیوٹی بھی ہے, اور سچ پوچھو تو محبت کے انداز پہ اس سے پوچھو اور عشق کے انداز پہ تو یہ بیوٹی بھی ہے. اسی میں تمہاری زندگی کا حسن ہے. تو ڈیوٹی کے طور پہ تو بہت پڑھتے ہیں, لیکن نبی سے محبت کرنے والے عاشق و غلام صرف ڈیوٹی ہی سمجھ کے نہیں پڑھتے, بلکہ بیوٹی سے پڑھتے ہیں, محبت سے پڑھتے ہیں, محبت سے پڑھتے ہیں. اس لیے میں کہوں گا کہ آپ عزم کریں, ارادہ کریں, انشاءاللہ مولا تعالیٰ ذکر کی محفل ہو یہاں ضرور بیٹھیں, تاکہ دل کی کثافت, جو زمانے کی کثافتیں جمع ہوتی ہیں ہمارے قلبوں پر, وہ بھی صاف ہوں, اور نماز میں مداومت رکھیں, استقلال رکھیں. اگر کوئی بہت بڑا عذر ہو گیا جس پر آپ کو اختیار نہ تھا کہ آپ نماز کو وقت پیدا کر سکتے, تو جیسے ہی موقع ملے پہلی فرصت پہ قضا ضرور کر لیجیے, ہے نا. زندگی پر باقی مت رکھیے. پہلی انتہائی کوشش یہ ہو کہ وقت پر ہی ادا ہو. اگر آپ کا اختیار نہ تھا, کوئی ایسی عذر تھا آپ کے ساتھ, اب جیسے آپ فلائٹ پہ, تو چلیے ٹھیک ہے, ہمارے فقہا بھی کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں بھائی پڑھ لو تاکہ عادت سلامت رہے, بعد میں دہرا لینا, ہے نا. چھوڑو مت, کر لو, ٹھیک ہے, بعد میں اسے ہم پہ دہرا لیں گے تاکہ وقت پہ پڑھنے کی عادت ہماری قائم رہے. تو انشاءاللہ نماز کی پابندی بھی ہمیں کرنا ہے, اور ہر جمعرات کو یہاں حلقہ ذکر کا پروگرام ہوتا ہے, اس میں انشاءاللہ آپ شرکت کیجئے. حلقہ ذکر کرنے سے جب اللہ کے نام کا ذکر ہم کرتے ہیں, اس کا ضرب اپنے قلب پہ لگاتے ہیں, تو قلب پہ دنیا کی جتنی کثافتیں ہوتی ہیں وہ سب صاف ہوتی ہیں, ہمارا دل صفاف ہو جاتا ہے, اور اس میں بڑی پاکیزگی آتی ہے, توانائی آتی ہے, قوت آتی ہے, اور یہ قوت پھر ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے, برائیوں سے ہمیں دور کرتی ہے. اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے آج کے دور میں. جتنی ضرورت آج ہے اتنی ضرورت 100 سال اور 200 سال اور 400 سال پہلے کے لوگوں کو نہیں تھی, ان سے زیادہ آج ضرورت ہے. لیکن یہ ذکر کی محفلیں, یہ ساری چیزوں کا اہتمام پہلے تو زیادہ تھا, ضرورت آج ہے, لیکن آج کا انسان اسے بہت کم کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ نقصان بھی زیادہ اٹھا رہا ہے. ہم تو دنیاوی اعتبار سے ہم نے سوچنا شروع کر دیا, میتھمیٹکس سے جوڑنا گھٹانا شروع کر دیا, ہماری پاپولیشن اتنی, ہماری اکنومی اتنی, ہمارا ملک کا رقبہ اتنا, ان کے پاس ہی. بھیا یہ اسلام مسلمان نہ رقبے سے پھیلا ہے, نہ تعداد سے پھیلا ہے, نہ کسی مادی ریسورسز سے پھیلا ہے. یہ دنیا میں اسلام پھیلا ہے تو روحانی قوتوں سے پھیلا ہے, ایمانی حرارتوں سے پھیلا ہے. اللہ کی ذات پر یقین جو تھا ان لوگوں کا چٹان کی طرح, پہاڑوں کی طرح, اس یقین کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے ہمارے کردار کی وجہ سے, تمہارے اخلاق کی وجہ سے, تمہارے اصول و ضابطے کی وجہ سے, تمہاری زندگی کی وجہ سے, تمہارے مروت کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. اور آج ہماری زندگی ہی ہے آج کے مسلمانوں کی جو دنیا کو کلمہ پڑھنے سے روک رہی ہے. ایک وہ کہ جب وہ چلتے ہوئے ہمیں دیکھتے تھے تو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے, اور آج ہم وہ ہیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب آ کر لوٹ جاتے ہیں. کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ہم. لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں, یہ سچائی ہے, نو ڈاؤٹ. اسے ہر شخص مانتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, ریلیجنس ہیں, وہ اپنے ریلیجنس پہ اتنا فیتھ نہیں کر پا رہے, چونکہ ان کو جو چاہیے وہ مل نہیں رہا. بے چین ہے, پوری دنیا بے چین ہے, بھٹک رہی ہے. جب اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو بہت کچھ اس میں ملتا ہے, ان کو رہنمائی ملتی ہے, ان کو سکون ملتا ہے.
اب وہ پڑھتے قریب آنا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی چلے جاتے ہیں کسی کلب میں اور بار میں، اور جب وہاں ایک مسلمان کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں شراب حرام ہے، اور جب شراب کی خرافات، اس سے ہونے والے مضر اثرات سماج اور سوسائٹی پر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، تو انہوں نے دیکھا واضح طور پہ ایک ہی مذہب ہے جو اسلام ہے، جو شراب سے روکتا ہے۔ اگر یہ شراب کو بند کر دیا جائے تو کتنے فسادات ختم ہو جائیں گے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے یہ سوچ کر وہ اسلام کے قریب آئے۔ جوا نہ جانے کتنے گھروں کو تباہ کر رہا ہے، اس کی تباہ کاریاں آج کا پڑھا لکھا انسان کسی بھی کمیونٹی کا وہ محسوس کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو کھل کر اس جوا کی مذمت بھی کرتا ہے، مخالفت بھی کرتا ہے، اور اپنے لوگوں کو سختی سے روکتا بھی، اسے حرام قرار دیتا ہے، تو ان اسلام کی اچھائیوں کو اور ان چیزوں سے پھیلنے والی خرابیوں کا جب موازنہ کر کے انسان نتیجے پہ پہنچتا ہے تو اسلام کے قریب آنا چاہتا ہے۔ ابھی وہ مطالعہ کر ہی رہا تھا کہ پھر چلا گیا اپنی عادت کے مطابق کسی کلب میں، اور اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان بیٹھا ہوا وہاں شراب پی رہا ہے، تو جتنا قریب آتا ہے اسلام سے پھر اتنا ہی دور ہو جاتا ہے کہ میں جس اسلام میں اس کی حرمت پڑھ کر آیا تھا، جب وہ اس اسلام کے قوانین ایک مسلمان ہی پر اثر انداز نہ ہوئے تو ہمیں اسے قبول کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ یقین جانیے آج ہمارے عمل کی وجہ سے دنیا اسلام سے دور ہو رہی ہے، اس لیے ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے، مروت، اخلاق، محبت، احکام کی پابندی، ایک اچھا انسان ہمیں بننا چاہیے۔ دنیا میں اگر کوئی اچھا انسان ہو سکتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جب تک اس آیت کی صدا تمہارے کانوں میں ہر وقت نہیں گونجے گی نا، یاد کرتے رہو اس کو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اب تم ہی بہترین امت ہو جسے لوگوں میں سے نکالا گیا ہے، تو بہترین امت ہو تو بہترین زندگی بھی جیو نا، تمہارے معاملات بھی بہترین ہونے چاہیے، تمہارا سیرت بھی، تمہارا کردار بھی، تمہارا اخلاق بھی، تمہارا عمل بھی، تمہارے معاملات بھی سب بہترین ہونے چاہیے، اور اس کے لیے تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان سب چیزوں کو بہتر انداز پہ دیکھنا چاہتے ہو تو بس نبی کے سچے غلام ہو جاؤ، نبی کی سنتوں پہ زندگی شروع کر دو، بہتری ہو جاؤ گے، تو کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ مولا تعالیٰ۔ بہرحال آپ سب یہاں تشریف لائے اور یہاں بیٹھے، اس فقیر نے جو کچھ بھی کہا اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی تو مولا کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں معاف فرمائے۔ اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی اپنے دلوں میں ارادہ کریں اور ہم بھی آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اس محفل کو قبول فرمائے اور اس محفل کی برکتیں، نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے، ہماری عملی زندگی میں انقلاب آئے، اسلامی انقلاب آئے، ہمارے دل صاف ہوں، ساری برائیاں ہمارے دلوں سے دور ہو جائیں، ہمارے فکروں کو پاکیزگی مل جائے، ہمارے ذہنوں کو طہارت مل جائے، ہمارے قدموں کو ثبات مل جائے، ہمارے قلبوں کو استقامت مل جائے، ہماری زندگی اسلامی زندگی ہو جائے، ہم سنی مسلمان ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کر کے سچے سنی مسلمان ہو جائیں۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ حضرات، ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم آل رسول، آل غوث العالم، اولاد غوث اعظم، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الشاہ محمد محمود اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین، آستانہ عالیہ اشرفیہ درگاہ کی چوتھا شریف کے رخ انور کی زیارت کر رہے ہیں، اور صرف زیارت ہی نہیں، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد حضرت کی نصیحت آمیز بصیرت افروز کلمات سے بھی ہم فیض اٹھائیں گے، اس کو دل و دماغ میں محفوظ رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا، ہماری آخرت دونوں کامیاب و کامران ہو جائیں گی۔ میں بس کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ خانقاہ شریف کے اندر بہت سے کام عمل میں آتے ہیں، خانقاہ کے جو مقاصد ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں، انہی میں سے ایک چیز ہے
ایصال ثواب، یعنی جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، گزر چکے ہیں، ان کو صدقہ، خیرات، قرآن پاک کی تلاوت، تسبیح، ذکر، اس کا ثواب تحفے کے طور پر ان کی بارگاہ میں پیش کرنا، اسے بولتے ہیں ایصال ثواب۔ خانقاہوں میں جہاں اور بہت سے کام ہوتے ہیں جو انشاءاللہ حضرت کی زبانی آپ دھیرے دھیرے سماعت کریں گے، سنیں گے، خانقاہوں میں ایصال ثواب کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر عام آدمی کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے تو اس کو ہم فاتحہ کہتے ہیں، سال میں ایک بار ہوتا ہے تو اس کو برسی کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اگر کسی اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقہ و خیرات، قرآن پاک کی تلاوت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، تو اس کو ہم قل شریف اور عرس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسے قل شریف کہتے ہیں اور عرس کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ بزرگان دین، اولیاء کرام کا روحانی فیض ہم کو حاصل ہو سکے۔ ایصال ثواب کی محفلیں، قل شریف کی محفلیں، عرس کی محفلیں، اس کا مقصد یہی ہے تاکہ ہمارے جو بزرگان دین، اولیاء کرام، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے وسیلے میں، ان کے صدقے میں ہمیں روحانی فیض، روحانی برکتیں، روحانی رحمتیں حاصل ہو سکیں۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، بزرگان دین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ کتنا محبوب عمل ہے، کتنا اچھا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن پاک 28ویں پارے کے اندر تعریف فرمائی ہے۔ جس چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بندوں کی تعریف کرے، بندوں کی پرشنسا کرے، یقیناً وہ کام کیا ہے؟ بہت بابرکت کام ہے۔ تو قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، وہ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، اور ہم سے پہلے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے جو گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، گزرے ہوئے مسلمانوں کو صدقہ و خیرات، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو جس چیز کو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرے، یقیناً وہ چیز کیا ہے؟ ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور اس لائق ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو ایصال ثواب کرنا قرآن پاک کی اسی ایک آیت کریمہ کے اندر نہیں بلکہ 13ویں پارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے آباء و اجداد کے لیے، گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے دعا فرماتے تھے، اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار تو مجھ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور قیامت تک جو بھی مومن اور مومنات ہوں ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یہ کوئی کسی مولانا کی زبان نہیں، مولانا کا فرمان نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے 29ویں پارے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام جو گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے، اپنے فوت شدہ والدین کے لیے جو انہوں نے دعا کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح 29ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار تو مجھ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، کب؟ جس دن حساب قائم ہو، جس دن حساب قائم ہو۔ تو ان آیت کریمہ کی روشنی میں بتانا یہ ہے کہ ہمیں جو خانقاہوں کے اندر یہ درس دیا گیا ہے، سبق دیا گیا ہے، بزرگوں نے یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کرنا چاہیے، گزرے ہوئے مسلمانوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، گزرے ہوئے مسلمانوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر، حدیث پاک کے اندر ہمیں بار بار یہ بتایا گیا ہے، درس دیا گیا ہے، ایک مسلمان کا اپنے گزرے ہوئے آباء و اجداد سے، مسلمانوں سے رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ رشتہ قیامت تک رہتا ہے۔ چونکہ جسمانی رشتہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ایمانی رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر، قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سبق دیا ہے، یہ نصیحت دی ہے، یہ ہدایت کی ہے کہ خبردار اپنے آباء و اجداد کو فراموش مت کرنا، گاہے گاہے ان کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کرتے رہے۔
ایصال ثواب کرتے رہنا۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ ایصال ثواب کتنی اہم چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس طرح زندوں کو کھانے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ مردوں کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ زندوں کو جس طرح کھانے کی ضرورت ہے، اور آپ حدیث پاک میں دیکھیں، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ کسی آفیسر کے سامنے، جج کے سامنے آپ کھڑے ہوں فریاد لے کر، تو آپ کا کیا عالم ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ قبر میں مردے کی حالت ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے گھر والے، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار کچھ صدقہ و خیرات کر کے، تلاوت قرآن کر کے ایصال ثواب اس کو پہنچائیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جب اس کو وہ پہنچتا ہے ایصال ثواب، تو وہ ایصال ثواب کا تحفہ اس کو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ یعنی ساری کائنات کی دولت ایک طرف اور ایصال ثواب ایک طرف۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے، جب کوئی مسلمان اپنے گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں۔ اس ایصال ثواب کو نورانی طباق میں، نورانی تشتری میں، نورانی پلیٹس میں سجا کر کے اس کی قبر پر جاتے ہیں، اور قبر پر جانے کے بعد کہتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ، سلام کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تحفہ قبول کر جو تیرے گھر والوں نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایصال ثواب کا کس طریقے سے ایک نظام بنایا ہے۔ یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ فرشتے کس کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس مسلمانوں کے اندر اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ محمد سلیم صاحب مرحوم، فلاں صاحب مرحوم۔ اور مرحوم کسے کہتے ہیں؟ جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ معلوم ہوا کہ شرابی ہے، جواری ہے، برے کام کرتا ہے، گناہ گار ہے، لیکن سب کو کیا کہتے ہیں؟ مرحوم کہتے ہیں۔ مرحوم کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے۔ کیا سبق دیا ہے؟ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت امت مرحومہ ہے، میری امت امت مرحومہ ہے، قبر میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی، لیکن جب قبروں سے نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ایصال ثواب کی وجہ سے ان کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہم یہ ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اپنے مسلمانوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، تو اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور ایک بات اور بتا دیں، اس میں ان کا تو فائدہ ہے مرنے والوں کا، لیکن اس سے زیادہ فائدہ زندوں کا ہے۔ اگر ان کا فائدہ ایک گنا ہے تو ہمارا کتنا فائدہ ہے یہ رب بہتر جانتا ہے۔ چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت مولا علی سے بہت سا کہ اگر کوئی شخص قبرستان گیا، قبرستان جانے کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی، کتنی بار؟ ایک بار سورہ یاسین پڑھی، اور اس کا ثواب اس نے گزرے ہوئے مسلمانوں کو پہنچایا۔ تو طریقہ کیا رہتا ہے؟ پہلے انبیاء کرام کی بارگاہ میں، انبیاء کرام کتنے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000۔ رسولوں کی بارگاہ میں رسول کتنے ہیں؟ 313۔ صحابہ کرام کی بارگاہ میں صحابہ کرام کتنے ہیں؟ تقریباً 1,24,000۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، صدیقین، صالحین، تمام مومن مومنات، اولیاء کرام، یعنی ایک سورہ یاسین کا ثواب حدیث پاک کی روشنی میں مسلمان لاکھ کروڑوں اربوں لوگوں کو پہنچاتے ہیں، کروڑوں اربوں کو۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو ثواب پہنچا رہا ہے جن کو، ان سب کو ملے گا ایک ایک سورہ یاسین کا ثواب، اور پڑھنے والے کو ملے گا ان سب کی تعداد کے برابر سورہ یاسین کا ثواب۔ اگر ہم نے ایک قرآن پڑھا اور سب کو پہنچایا تو سب کو ملے گا ایک ایک قرآن کا ثواب، اور پڑھنے والوں کو ملے گا اربوں خربوں قرآن پاک کا ثواب۔ تو اگر آپ گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو فائدہ ہمارا زیادہ ہے ان کا زیادہ ہے؟ ہمارا زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کرنا چاہیے، اور محفلیں نہ بھی ہوں تب بھی ہمیں گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے جو بھی ہمیں صورت یاد ہو، سورہ فاتحہ یاد ہو، قل هو اللہ احد یاد ہو، اسے پڑھ کر کے ہمیں ایصال ثواب پہنچانا چاہیے۔ انشاءاللہ ان کی قبر میں بھی نور داخل ہوں گے، رحمتیں داخل ہوں گی، اور ہماری قبر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا، کتنی برکتیں عطا فرمائے گا، یہ رب بہتر جانتا ہے۔ اور قرآن پاک کا ایک ایک لفظ رحمت کا خزانہ ہے، برکت کا خزانہ ہے۔ بزرگان دین نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، ان خانقاہوں سے ہمیں اولیاء کرام نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ مکہ معظمہ کے قبرستان میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ایک قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب قبر سے ٹیک لگاتے ہیں تو ان کو نیند آ جاتی ہے۔ جب نیند آتی ہے
تو کیا دیکھتے ہیں خواب میں, نیند میں, کہ سارے مردے قبروں سے نکل کر کے باہر کھڑے ہو گئے ہیں اور صف باندھ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں قطار میں. تو آپ نے پوچھا کہ قیامت آ گئی ہے کہ آپ لوگ قبروں سے نکل کر کے باہر اس طرح صف باندھے کھڑے ہو؟ کہا کہ نہیں, قیامت نہیں آئی ہے. کہا کہ پھر کیوں کھڑے ہیں آپ یہاں پر؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے, ہم قبرستان والوں میں سے کسی کے بیٹے نے, کسی کے رشتہ دار نے 1 سال پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب پہنچایا تھا. 1 سال سے اس کا ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. تو سورہ قل هو اللہ احد کوئی بڑی صورت نہیں ہے, سورہ فاتحہ کوئی بڑی صورت نہیں ہے. جتنا آپ کو یاد ہے اس کو پہنچانا چاہیے, چونکہ یہ ٹاپک ایسا انشاءاللہ پھر اس کو کسی وقت آگے بیان کریں گے. اور اگر آپ نہ بھی کریں, آپ گزرے ہوئے مسلمانوں کو ایصال ثواب نہ بھی کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اس نے ایصال ثواب کا سسٹم بنا رکھا ہے. اور کس طرح بنا رکھا ہے؟ ہر انسان کے کاندھوں پر 2 فرشتے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں ان کو؟ کرامن کاتبین. ہر آدمی کے ساتھ میں ہے. جب انتقال ہوتا ہے تو یہ جو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے ختم, فری ہو جاتے ہیں فرشتے. اس طرح پتہ نہیں لاکھوں فرشتے فری ہوتے ہوں گے. تو اب جب یہ فرشتے فری ہوتے ہیں تو یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر جا کے کہتے ہیں کہ فرشتوں سے کہ آسمان کا دروازہ کھولو, ہمیں اوپر آنے دو. اللہ نے ہمارے ذمے جو ڈیوٹی رکھی تھی وہ ڈیوٹی ختم ہو گئی. ہم جس کے ساتھ تھے وہ انتقال کر گیا. کہا کہ اچھا ٹھہرو, ہم معلوم کرتے ہیں. جب معلوم کیا جاتا ہے تو آواز آتی ہے کہ میرے آسمان میری تسبیح اور تحلیل کرنے والے فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں, تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں. اب یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر یہاں جگہ نہیں ہے تو زمین میں کوئی جگہ دی جائے تاکہ ہم قیامت تک وہاں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں, اس کا ذکر کرتے رہیں. اس کے بعد یہ فرشتے کہتے ہیں, اوپر سے حکم آتا ہے کہ زمین بھی میری تسبیح کرنے والوں سے, میرا ذکر کرنے والوں سے بھری پڑی ہے, یہاں بھی تمہارے لیے کوئی ذکر نہیں ہے. اب یہ فرشتے کہتے ہیں مولا ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ نہ آسمانوں میں ہمارے لیے جگہ ہے, نہ زمین میں ہمارے لیے جگہ ہے, پھر ہم کیا کریں؟ تو پروردگار عالم کی طرف سے آواز آتی ہے, ان کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ تم دنیا میں جس کے ساتھ رہے, جس کی نیکیاں لکھتے رہے, برائیاں لکھتے رہے, اب اس کی قبر پر جا کے کھڑے ہو جاؤ, تمہاری جگہ وہی ہے. اگر وہ نیک ہے تو قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو, اور اگر برا ہے, بدکار ہے, تو اس پر قیامت تک لعنت بھیجتے رہو. تو آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کتنا بڑا مہربان ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ جن کی طرف سے ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے, ان کے سینوں میں ایمان ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ایصال ثواب سے, ایصال ثواب کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہیں رکھا ہے, اور ان فرشتوں کو وہاں پر منتخب فرما دیا تاکہ قیامت تک وہ تسبیح و تحلیل کرتے رہیں, ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں. وقت ہو گیا, بس انشاءاللہ پھر کسی موقع پر حضرت سے انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے. بس انہی چند لفظوں کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو دل و دماغ میں محفوظ رکھنے, ہمیں آگے تک پہنچانے, اور ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.